أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ نے انویٹیشن میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ 52 لیکچر میں پہنچ چکے ہیں، اور اس سے پہلا جو لیکچر تھا وہ بھی اسی ٹاپک کے انڈر آتا تھا کہ جو صحابہ کرام نے مکے کے ابتدائی اور میڈیم یعنی مڈل دور میں جو تکالیف، جو پریشانیاں، جو آزمائشیں صحیح ہیں، انہی کے ضمن میں باتیں ہو رہی تھیں. تو 51 لیکچر جو تھا وہ ہم سیدنا صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آزمائش اور ان کی تکالیف کے اوپر ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھی تھی، اور اس کا پھر ہم نے اس سے ریلیٹڈ جو وزڈم کے پوائنٹس ہیں وہ بیان کیے تھے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ وہی ٹاپک ہے. سب ٹاپک میں ہم دو صحابہ کی سٹوری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور دوسرا عمار یاسر رضی اللہ عنہ. ان دونوں کی سٹوری انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. اسی طرح جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ کسی 2-3 اور صحابی کی سٹوری پہ مشتمل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگلا 3-4 لیکچر جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ ہوگا. موسٹ پروبیبلی اس کے بعد 2 یا 3 لیکچر اور ہوں گے اسی ٹاپک کے اوپر کہ صحابہ کرام نے کیا مشکلات اور آزمائشیں سہی. تو چھوٹی چھوٹی سٹوریز پڑھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آج جو شروع کرنے والے ہیں ہم وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سٹوری شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ حضرت بلال کی سٹوری ہم پڑھیں، ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت بلال کون تھے اور ان کی سٹوری کیوں سگنیفیکنٹ ہے اور کیوں باقیوں سے ان کی سٹوری ممتاز ہے. یعنی جن صحابہ کی ہم سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں اس سب ٹاپک کے اندر، یعنی ٹرائلس اینڈ ٹریبولیشن فیسڈ بائی صحابہ کرام، اس ٹاپک کے اندر جن بھی اصحاب رسول کی ہم سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں اسپیشل حیثیت رکھتے ہیں. ورنہ بالعموم مکے کے اندر جو تمام صحابہ تھے کم و بیش سب نے تکلیفیں جھیلیں، سب نے پریشانیاں جھیلیں، لیکن ان میں سے سلیکٹڈ فیو کی اسٹڈی کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیکٹڈ فیو کسی اعتبار سے اسپیشل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں. بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ امیہ بن خلف نام کا جو قریش کا سردار تھا اس کے غلام تھے، اور یہ نسل کے اعتبار سے حبشہ کے تھے، ایتھوپیا کے تھے، ہے نا. تو ایتھوپین نسل کے تھے اور غلام تھے، اور غلام ہونے کی وجہ سے انتہائی کمزور تھے. ظاہر ہے کہ جو عرب کے اندر جو سلیوری کا سسٹم تھا اس پہ ہم تھوڑی سی بات ابھی اور کریں گے، لیکن عرب ہی نہیں پوری دنیا کے اندر جو زمانے میں سلیوری کا سسٹم تھا، اور اس میں اسپیشلی جو سیاہ فام سلیو ہوتے تھے یا جو افریقن نسل کے ہوتے تھے یا حبشی نسل کے ہوتے تھے، ان کی پاور ہائرارکی میں ان کی کنڈیشن اور زیادہ خراب ہوتی تھی، ہے نا. تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کسی ٹرائب کا سپورٹ بھی نہیں تھا، کسی فیملی کا سپورٹ بھی نہیں تھا. خود ان کا جو ماسٹر تھا، جو ان کا اونر تھا امیہ بن خلف، وہ اسلام کا شدید ترین دشمن تھا، پلس ان کی نسل، اوپر سے جو عرب میں سلیوری کا جو ایک ہائرارکیل سسٹم تھا، یہ سارے فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں تو حضرت بلال کے مخالف معلوم ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا فیکٹر نہیں تھا جو بلال رضی اللہ عنہ کے فیور میں ہو. مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت پریشانیاں جھیلیں اور بہت ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اس کے باوجود ابو بکر صدیق کے پاس ان کے قبیلے کا کچھ حد تک سپورٹ تو تھا نا. پچھلی بار ہم دیکھتے آئے ہیں، پچھلی بار ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ کس طرح ان کے قبیلے والوں نے ان کو بچایا. تو کچھ ایک سپورٹ ان کے پاس تھا، پھر پیسہ تھا ان کے پاس کچھ، تو اس وجہ سے تھوڑی مضبوطی ان کے ساتھ تھی. آگے ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پریشانیاں جھیلنی پڑی، لیکن ان کی پریشانی کی نوعیت مختلف تھی کیونکہ وہ بہت پاورفل اور بہت ہی روبدار انسان تھے. تو اتنا آسان نہیں تھا ان کو کوئی پریشان کر سکے یا ان کو ستا سکے. تو کسی نہ کسی اعتبار سے ہر صحابی کے پاس کچھ نہ کچھ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ابو طالب کا سپورٹ تھا، اور ابو طالب انتہائی یعنی اس لیول کے پاورفل تو نہیں لیکن پھر بھی ایک ریسپیکٹڈ پرسن تھے، ہے نا. اور بنو ہاشم ایک بہت ریسپیکٹڈ اور پاورفل قبیلہ تھا قریش کے اندر.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پازیٹو ایک پہلو ہے اس کی آزمائشوں کے ساتھ ساتھ. دوسری اور ایگزامپل لے لیجیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یہ بنو امیہ کے تھے اور بنو امیہ بہت ہی پیسے کے اعتبار سے پاورفل ٹرائب تھا. تو ان کی جو آزمائشیں تھیں اس درجے کی شدت اس میں نہیں تھی. بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. ابو ذر غفاری بھی باہر سے آئے تھے, ان کا بھی اپنا کوئی قبیلہ ان کے سپورٹ میں نہیں تھا. وہ بھی 30 دن تک سمجھیے کہ وہ مکے کے اندر یوں ہی گھومتے رہے اور پٹائی کھاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہی معاملہ کچھ بلال حبشی کا تھا. اس پہ ایڈیشنل پریشانی یہ تھی کہ ابو ذر غفاری کم سے کم عربی نسل کے تھے. تو ایک جو عرب کو لے کے ایک بیسک ایکسپٹنس تھا رائٹس کا, وہ ان کے ساتھ تھا. بلال حبشی کے پاس وہ بھی نہیں تھا. یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو عرب یعنی بہت ہی تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, سلیوری کے زمانے میں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کے خلاف تھے. اچھا, یہ صرف عرب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ سلیوری جو ہے وہ انسانوں کو انتہائی ڈیگریڈ کیا ہے. اسپیشلی جو افریقن سلیوری والا معاملہ رہا ہے, جس میں افریقن لوگوں کو جو ہے قید بنا بنا کے غلام بنایا گیا اور پھر ان کو بازاروں میں بیچا گیا. اسپیشلی یوروپینس نے جو کولونیلزم کے بعد اور اس سے پہلے بھی اور پھر امریکہ میں بھی جو سلیوری کا معاملہ رہا ہے. جو لوگ بھی آپ میں ریسزم کی اسٹڈی کرتے ہیں یا جن لوگوں نے ہسٹری تھوڑی سی پڑھی ہے یا افریقن سلیوز کی ہسٹری کو جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو ان کے ساتھ جو ان ہیومن ٹریٹمنٹ رہا ہے ٹل 19 سینچری, ابھی بھی ہے, یعنی کہیں یعنی یہ چیزیں مکمل ختم نہیں ہوتی, لیکن اب کافی حد تک ان چیزوں کو لے کے سینسٹیوٹی دنیا کے اندر آ گئی ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ 19 سینچری تک پوری دنیا میں جو ہے اسپیشلی جو یوروپین کنٹریز ہے وہاں اور امریکہ کے اندر جو ہے سلیو کو لے کے ٹریٹمنٹس بہت برا رہا ہے, بہت یعنی غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ ہوتا رہا. یہی معاملہ عرب کے اندر بھی تھا, لیکن عرب میں اسلام کے آ جانے کے بعد اور عالم عرب میں اسپیشلی جو مڈل ایسٹرن سیکشن ہے, جو تمام لوگ جو عربی زبان بولتے ہیں, ان پہ اسلام کا اثر چونکہ زیادہ تھا, کلچرلی بھی اسلام ان کے زندگی کے اندر داخل ہوا تھا, تو سلیوری کا زور بہت حد تک ٹوٹ گیا عرب ورلڈ میں. اور ہم اگر دور اول کی مثالیں دیکھیں تو سلیوری بس نام کی قائم رہی تھی, بلکہ اس کے یعنی جتنی چیزیں ہوتی ہیں, جتنی نیگیٹو ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں سلیوری کے, وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں وہ ختم ہی نہیں ہو گئے, بلکہ وہ ایک پازیٹیو راستہ اختیار کر لیا ان چیزوں نے. اس کی مثال بھی ہم آگے دیں گے. لیکن اس کے باوجود جب آپ میں سے جو لوگ بھی اسلامی تاریخ سے واقف ہیں اور جو ان احادیث سے واقف ہیں جن میں غلاموں کے حقوق کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں, اور ان واقعات سے سیرت کے واقف ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کتنا اعلیٰ سلوک کیا صحابہ کرام نے, اور بعد میں بھی خلافت راشدہ میں بھی اور پھر عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کے دور میں, اور بعد میں بھی جو یعنی اور بھی مسلم حکمران رہے ہیں, جو ڈکٹیٹرز بھی رہے ہیں, انہوں نے بھی سلیوز کے ساتھ جو ہے پوری دنیا میں یعنی ہر جگہ سے کمپیئر کیا جائے تو سب سے بہتر سلوک جو ہے انہوں نے کیا. اور اگر خلافت راشدہ سے کمپیئر کریں گے تو اس کا تو کوئی ایگزامپل ہی پوری دنیا کے اندر نہیں ملتا. اس کے باوجود, ان تمام باتوں کے باوجود, بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے مکمل طور پہ سلیوری کو ایبولش کیوں نہیں کیا, ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, یہ لوگ جو اعتدال پسند لوگ ہوتے ہیں, جو باتوں کی تحقیق کرنا جانتے ہیں, جو متعصب نہیں ہوتے, وہ اس بات کا اعتراف تو کرتے ہیں کہ اسلام نے کافی حد تک جو ہے غلاموں کو حق دیا اور ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہوتا تھا اس کو ختم کیا, اور جانوروں والا سلوک جو ہوتا تھا اس کو ختم کیا. یہاں تک معاملہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ ابو جہل کے اونٹ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے. ابو جہل کے پاس بیٹھنے تو دور کی بات ہے, اور قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات ہے, ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کے پاس بھی جو ہے وہ یہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو اس درجے تحقیر کا معاملہ تھا عرب کے اندر, اور یہ پوری دنیا کے اندر تھا. عرب کے اندر چونکہ ہمیں ڈیٹیلڈ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کانٹراسٹ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلام آیا اور اسلام سے پہلے, تو یہ دو کانٹراسٹ جب دیکھنے کو ملتا ہے تو جہاں پہ کانٹراسٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے تو چیزیں زیادہ پروناؤنسڈ اور پرومیننٹ دکھائی دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عرب جو ہے خاص طور پہ ظلم کرتے تھے غلاموں کے ساتھ, یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. بلکہ آپ اگر یوروپین ہسٹری پڑھتے ہیں تو جاہلی عرب سے زیادہ بڑھ کے ظلم و ستم جو ہے وہ وائٹ سپریمیسسٹ نے اور وائٹ ریسز نے کیا ہے افریقن ریسز اور غلام نسلوں کے اوپر. لیکن چونکہ وہ ہمارا بھی ٹاپک نہیں تو ہم ادھر نہیں جا رہے. تو اس طریقے کا غیر انسانی سلوک جو تھا اس کو اسلام نے ختم کیا, پھر حقوق دیے, ان کی عزت افزائی کی, ان کو ہر فیلڈ میں آنے کا راستہ بنایا, علم کا راستہ ان کے لیے کھولا, ان کے لیے تجارت کا راستہ کھولا, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اسلام نے کیں.
لیکن اسلام نے سلیوری کو کمپلیٹلی ایبولش نہیں کیا. ایسا کوئی قانون جس طرح شراب کو اسلام نے کمپلیٹلی ایبولش کر دیا ہے نا، شراب اسلامی قانون کے اعتبار سے قطعاً حرام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سود کو اسلام نے کمپلیٹلی ایبولش کیا، قانونی سطح پہ کم سے کم. جب تک اسلام دنیا کے اندر نافذ رہا، سود کا جو کاروبار ہے کچھ بھی اس طرح سے کھلے عام نہیں ہو سکا. اسی طرح بہت سی ایسی برائیاں ہیں جس کو اسلام نے تحکیم کے ذریعے، احکامات کے ذریعے اور نظام کے ذریعے جو ہے اس کا یعنی اس کو ایبولش کر دیا. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیوری کو اسلام نے کمپلیٹلی ایبولش نہیں کیا، ڈسکریج بھلے کیا. اور سلیو کو آزاد کرانے کے لیے احادیث میں ہزاروں انکریجمنٹ موجود ہیں. قرآن کے اندر جو ہے اس کو بہت بڑی نیکیوں میں کاؤنٹ کیا گیا ہے. جیسے آیت بر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 177، جس میں نیکیوں کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے. مختلف مقامات پر قرآن میں اس کا ذکر. ان تمام باتوں کے باوجود، اس کو اتنی بڑی نیکی قرار دینے کے باوجود، غلام آزاد کرانا اتنی بڑی نیکی قرار دینے کے باوجود، اسلام نے مکمل طور پر سلیوری کو ابالش نہیں کیا. یہ اصل اعتراض ہے. بات کو سمجھیں، باریک فرق کو سمجھیں. تو اس کا میں پہلے تھوڑا سا جواب دے دوں، انشاءاللہ پھر ہم اسٹوری میں آگے چلتے ہیں. اسلام نے اس سلیوری کو تو مکمل طور پہ ابالش کر دیا جو سلیوری جس کو بلال رضی اللہ عنہ یعنی ایکسپیرینس کر رہے تھے، اور دوسرے جو حبشی اور افریکنز اور اس طرح کے جو نسلیں ہیں جنہوں نے جو سلیوری کا مارکیٹ ہوتا تھا، یعنی جہاں سلیو باضابطہ بیچے اور خریدے جاتے تھے، اس طرح کی چیزوں کو تو اسلام نے بالکل ابالش کیا اور اس کو ختم کیا. اور نسل کے بنیاد پہ جو اسلام نے عزت افزائی کی ہر نسل کی، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جو ہے وہ یعنی بلیک نسل کو عزت دے کے اس بات کا پریکٹیکل ثبوت دیا، تاکہ آنے والے کسی کے پاس بھی کوئی حلیہ بچا نہ رہ جائے، کوئی موقع نہ بچا رہ جائے کہ وہ جو ہے نسل اور رنگ کے آدھار پہ کسی کو کے اوپر ظلم کرے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا ہے، اور بلال حبشی کی پوزیشن ابھی آپ تصور کیجئے اسلام آنے سے پہلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام یہ لے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا مؤذن بناتے ہیں. اور امام کے بعد سب سے اہم کام مؤذن کا ہوتا ہے. یعنی ابو بکر کی بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، طلحہ بھی موجود ہیں، زبیر بھی موجود ہیں، سعد بن وقاص بھی موجود ہیں، ہے نا. اور اور بہت ساری یعنی جلیل القدر صاحب ابو ذر غفاری موجود ہیں، سلمان فارسی موجود ہیں، حسن حسین موجود، یعنی اتنے زیادہ معزز صحابہ موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن مقرر کیا. پھر جتنے بڑے بڑے اہم کام ہوتے تھے وہ ان سے لیے. اور یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ اس کا اس طرح کیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، قریش تمام کے تمام جو ہے مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے جمع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ ان کا قتل ہو سکتا تھا. اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بلال کو حکم دے کہ اے بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے، اور اذان دو. تو اس سے پہلی چیز تو یہ بڑا یعنی بہت ہی ایموشنل مومنٹ تھا خود بلال رضی اللہ عنہ کے لیے، کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ جتنے لوگ ان کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے قریش کے اندر، آج وہ غلام کی حیثیت سے وہ ہاتھ باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت افزائی کر رہے ہیں بلال کی، اور کہہ رہے ہیں کعبے پہ چڑھ جاؤ. کعبہ جو عرب کے اندر اتنا قابل تقدس چیز تھا، اتنی ہولی چیز تھی، اتنی عظمت والی چیز تھی، اس کے اوپر بلال جیسے غلام کو حکم دیا جا رہا ہے جو اونٹ پہ بھی نہیں چڑھ سکتا تھا. وہ کعبے جیسی مقدس چیز کے اوپر حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کعبے میں داخل ہو، بلکہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو. تو بلال رضی اللہ عنہ کے لیے بہت ہی ایموشنل موقع تھا. اتنی بڑی جم غفیر، اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی ان کو اتنی بڑی عزت دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں. اس وقت تک عرب جو ہے وہ آپ کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا. تو یہ وہ موقع ہے جب بلال رضی اللہ عنہ تھوڑا سا ہچکچانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہچکچاہٹ دیکھی، اور عملی طور پہ آپ نے پھر مزید اس بات کو مستحکم کیا. آپ بیٹھ گئے وہاں پہ اور کہا بلال میرے کندھے پہ سوار ہو کے کعبے پہ سوار ہو جاؤ، کعبے پہ چڑھ جاؤ اور تب اذان دو. یعنی کائنات کی سب سے دو معزز ترین چیز، یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کعبہ، ان دونوں کے اوپر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان دونوں کے اوپر چڑھتے ہوئے تم اذان دو. تو یہ پریکٹیکل مظاہرہ تھا پورے عرب کے سامنے. اس بات کو کھول کے بیان کرنا تھا کہ کالے اور گورے کو، کسی بھی نسل کو، کسی زبان بولنے والے کو ایک کے اوپر دوسرے کے اوپر کوئی فوقیت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے. یہ عملی مظاہرہ تھا. لمبی چوڑی تقریر ہو جاتی، ریسرچ پیپر چھاپ دیے جاتے اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جاتی، اس سے یہ چیز اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو عملاً کر کے دکھایا، وہ سمجھیے کہ وہ زیادہ مستحکم ہوا اور نظام بنایا ایسا. تو یہ تو عزت افزائی کی ہے نا.
لیکن ختم نہیں کیا مکمل سلیوری، یعنی وہ جو نسل کے آدھار پہ سلیوری تھی اور بلیک سلیوری تھی اور مارکیٹ تھا سلیو مارکیٹ، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا. لیکن ایک فارم آف سلیوری اسلام میں بھی باقی رہی ہے نا، اور یہ اعتراض بالکل صحیح ہے. اب یہ اعتراض یعنی آبجیکشن صحیح ہے، دا لاجک دے آر یوزنگ فار آبجیکشن از ناٹ کریکٹ. اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک فارم آف سلیوری رہی ہے، یعنی یہ جو بلیک سلیوری تھی وہ تو ختم ہو گئی، سلیو مارکیٹ ختم ہو گئی اسلام میں، لیکن ایک فارم آف سلیوری رہی ہے. وہ کون سی ہے اس کو سمجھتے ہیں. اسلام کے اندر ایک فارم آف سلیوری آگے پرسسٹ کی ہے اور اس کو کمپلیٹلی abolish نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ فارم آف سلیوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان کا اہل کفر سے جنگ ہوتی ہے تو ان کے جو فوجی قید ہو جاتے ہیں، ان کے جو جب فتح ہو گئی، آپ کو جب فتح حاصل ہو گئی تو فوجی جو ہوں گی وہ قید ہو گئے. اب وہ فوجی قید ہو گئے تو ان کو جو ہے وہ سلیو بنایا جاتا ہے، یعنی وہ سبسروینٹ ہو کے رہتے ہیں مسلمانوں کے، اہل ایمان کے. اور یہ سلیوری پرسسٹ کی ہے، یعنی جب جب جنگیں ہوئی ہیں اسلامی جنگیں، تب تک یہ فارم آف سلیوری قائم رہا ہے. یہ abolish نہیں ہوا. تو یہ اعتراض ہے کہ بھائی یہ بھی کیوں نہیں abolish ہوا ہے نا. اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں بات کو، پھر انشاءاللہ سٹوری آگے کنٹینیو کریں گے. کیونکہ میرا مقصد جو سیرت آپ کے سامنے یعنی سیرت کا ڈسکشن اور سیرت پڑھانے کا یہ نہیں ہے کہ صرف سٹوریز بیان کر دیں، بلکہ جو اسلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں ان کو صحیح مقامات پہ ڈیل بھی کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے کی حکمتوں کو سمجھا جائے. تمام حکمتیں بھی آپ سمجھ لیں اور تمام حکمتیں بھی سمجھا دیں تو بھی وہی شخص سمجھے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سمجھے گا. لیکن آپ کے علم میں ان اعتراضات کا مدلل جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں. تو یہ فارم آف سلیوری باقی رہی ہے. کیوں باقی رہی ہے بھائی؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھیں کہ وار کا میکینکس کیسا ہوتا ہے. جیسے آپ ایک یعنی ایک گروپ کی بی گروپ کے ساتھ جنگ ہوئی، اب جنگ ہو گئی تو فتح حاصل ہو گئی. فتح حاصل ہونے کے بعد جتنے بھی کمبیٹنٹ تھے سامنے والی فوج کے، جتنے بھی جنگجو سپاہی تھے سامنے والی فوج کے، کفار کے، ان کے بارے میں تین قسم کا آپشن ہے آپ کے پاس. یعنی اوپوننٹ کے فوجیوں کے بارے میں تین پاسبل وے ہو سکتا ہے ان کو ڈیل کرنے کا، ہے نا. اگر ہم لاجیکلی سوچیں تو یعنی دیر آر اونلی 3 پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن. وہ کیا ہے کہ یا ایک پہلا یہ ہے کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے. اب یہ آپشن جو ہے وہ یعنی تمام آپ دیکھتے ہیں کولونیل جتنی فورسز ہیں سب نے یہ آپشن اختیار کیا، یعنی وہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں سامنے والی کی فوج کو بالکل ڈسٹرائی کیا کمپلیٹلی، تاکہ کوئی بھی ان کا اوپوننٹ باقی نہ رہے، ٹھیک ہے. یا پھر جو جدید ٹائم میں جنگیں ہوتی ہیں، چاہے عراق کے اندر ہو، افغانستان کے اندر ہو، امریکہ نے کی، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ کرتے ہیں وہ فوجیوں کو، یعنی سامنے والے کی جو فوج ہے اس کے ایک بھی فوجی کو زندہ نہیں چھوڑنا. تو یہ ان کا ایک میتھڈولوجی ہے، یہ ایک پاسبل وے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے نقصانات ہیں بہت. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ کوئی سامنے والی فوج کا کوئی شخص اگر اپنی جان بچانا چاہے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا، ایک بہت بڑے اسکیل پہ لوگوں کا قتل ہوتا ہے. اگر آپ تمام فوجیوں کو قتل کر دیں گے سامنے والی فوج کے تو پھر بہت بڑے اسکیل پہ جو ہے خون خرابہ ہوگا، ہے نا. تو بہت زیادہ لوگوں کی جانیں جائیں گی. تیسرا، جس کے اندر خیر کا مادہ ہو، وہ مجبوری میں کسی وجہ سے دشمن فوج کی طرف سے لڑ رہا تھا لیکن اس کے اندر خیر کا مادہ ہو، اس کو بھی آپ نے کوئی آپشن نہیں دیا کہ وہ بھلائی کی طرف لوٹ پائے، اور اس کو بھی آپ نے قتل کر دیا. یعنی گویا کہ کمپلیٹ اوبلیٹریشن آف اوپوننٹ فورس از ون وے، بٹ اٹ ہیز لاٹ آف ڈی میرٹس، ہے نا. اور اس کے ڈی میرٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ خود اپنی عقل سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے والی فوج کی کمپلیٹ اوبلیٹریشن جو ہے، اگر اس بات کو ایک کلیہ بنا لیا جائے، اس کو ریگولر بیسس پہ کیا جائے تو انسانوں کا بہت قتل ہوگا دنیا کے اندر، ہے نا. تو یہ اسلام نے اس کو اختیار نہیں کیا، جو کہ موسٹ آف دا ڈکٹیٹر گورنمنٹس نے بعد میں، اور موسٹ آف دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو اپنی ڈیموکریسی کو دوسرے کنٹریز پہ نافذ کرنے کے لیے جنگیں کرتی ہیں، یا اپنے جو حکومت کی توسیع کے لیے جنگیں کرتی ہیں، یا جو بھی وہ یعنی بظاہر وہ جو بھی شو کرتے ہیں، چاہے ہیومن رائٹس کے لیے کرتے ہوں، جو بھی کرتے ہوں، جس بھی پریٹیکسٹ میں وہ جنگ کرتے ہوں، لیکن اس میں انہوں نے اسی وے کو اختیار کیا ہے جس میں سامنے والی کی تمام فوجی قوت کو ختم کر دیا جائے اور ان کی تمام فوجی افراد کو ختم کر دیا جائے. یعنی یا تو ان کو کمپلیٹلی قید کر کے بند کر دیا جائے تاکہ وہ کسی لائق نہ رہیں، یا ان کا ڈیتھ سینٹنس ان کے لیے مقرر کر دی جائے. اس کے نقصانات جو ہیں وہ آپ کے اوپر واضح ہیں. دوسرا وے یہ ہے کہ ان کو سبسروینٹ بنایا جائے، ہے نا. اور تیسرا وے ہے کہ ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ بھائی تم لوگ آزاد ہو، اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. تیسرے وے پہ پہلے بات کرتے ہیں. پہلا وے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وچ از اے ویری ایکسٹریم وے وچ ہیز بین اڈاپٹیڈ بائی مینی فارم آف گورنمنٹ اینڈ مینی فارم آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ alike.
سیکنڈ وے ہے یعنی سبسروینٹ بنانا، جو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا وے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر پریکٹیکل آپ وار میکینکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور وار کا جو پورا ڈائنامکس ہوتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ پھر وہ فوجی جو ہیں وہ اپنی قوتیں جمع کر کے جو ہے وہ انہی یوں کہہ لیجیے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ قوت جمع کر کے پھر ایک وار لانچ کر سکتے ہیں، اور جس وار کے نتیجے میں بہت سارے معصوموں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ تو وار کے کمپلیٹ خاتمے کے لیے یہ نقصان دہ ہے کہ اوپوننٹ کے یعنی اوپوننٹ کے جو کمبیٹنٹس ہیں ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پھر ممکن ہے کہ وہ سازشیں کر کے اور پلاننگ کر کے اور دوبارہ وہ لانچ کریں اپنے وار کو، اور جس کے نتیجے میں اور بھی بہت ساری معصوم جانے جائیں، اور بھی بہت سارے اکنامک لاسز ہوں، اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی چلی جائے، سول وار ہو جائے، بہت سارے ایشوز ہیں جو کریٹ ہو سکتے ہیں اگر دشمن فوج کو بالکل چھوڑ دیا جائے تو، کیونکہ ان کے اندر ایک جذبات ہیں، ایک نفرت کے جذبات، ایک انتقامی جذبات ہیں۔ اگر ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ نقصانات کے اندیشے ہیں، اور گریٹر نقصان ہو سکتا ہے، بہت سے ایمان والوں کی جانیں جا سکتی ہیں اس کے نتیجے میں، بہت سے بچوں کی جانیں جا سکتی ہیں، بہت سے عورتوں کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ ہو سکتا ہے۔ تو یہ نقصانات کی پاسبلٹی کی وجہ سے یہ تھرڈ آپشن بھی جو ہے وہ امپریکٹیکل ہے۔ بظاہر سوچنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ایک بڑے ڈائنامکس کو آپ سامنے رکھیں، پورے پولیٹیکل ڈائنامکس اور وار ڈائنامکس کو سامنے رکھیں تو یہ ایک نقصان دہ اور مہلک قدم ہو سکتا ہے۔ تو بچتا ہے ایک سیکنڈ آپشن، وہ یہ کہ ان کو سبسروینٹ بنا کے اسلامی نظام کے اندر رکھا جائے، اور پھر ان سے کام وغیرہ لیا جائے، اور اسلام کے معاشرے کو وہ سمجھیں، اسلام کے اسٹرکچر کو وہ سمجھیں، اسلامی اخلاق کو وہ دیکھیں، اور ان سے متاثر ہو کہ اگر اللہ نے ان کے لیے ایمان مقرر کیا ہو، اگر مقرر کیا ہو تو ایمان قبول کر لے، نہیں مقرر کیا ہو تو پھر وہ اسی وہ ان کا لک، وہ ان کی ڈیسٹنی۔ تو یہ دوسرا وے جو ہے اسلام نے اس کو قائم رکھا ہے نا، یعنی کہ اوپوننٹ فوج کو سبسروینٹ بنایا جائے، غلام بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک مائنر فارم آف سلیوری ہے جو پرسسٹ کی ہے اسلام میں۔ باقی وہ جو بلیک سلیوری تھی اور نسل کے آدھار پر سلیوری تھی اور وہ ساری چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری اوبلیٹریٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ بات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح کر دوں۔ اب انشاءاللہ بلال رضی اللہ عنہ کی سٹوری کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ اینڈ کے لیے رکھیں، ہے نا، بیچ میں انشاءاللہ سوال ہم نہیں لیں گے، اور کمنٹ بھی ابھی کریں گے تو پھر میں دیکھنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ کمپنسیشن کے لیے چھوڑ دینے بھی تو ایک آپشن ہے، جی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ، وہ تو ڈیٹیل احکام ابھی میں نے نہیں بتایا، ابھی تو میں نے صرف 3 پاسبل آپشن بتائے ہیں، اور اس میں سے کون سے آپشن کو اسلام نے چوز کیا وہ بتایا ہے۔ ڈیٹیل احکامات انشاءاللہ بدر، جب ہم بیٹل آف بدر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل احکامات اس کے سمجھیں گے۔ تو اب بلال رضی اللہ عنہ کی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ ان 7 افراد میں سے تھے، یعنی 7 لوگ ویسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا پبلکلی، ان میں سے ایک بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر صدیق، پھر عمار، پھر سمیہ، پھر صہیب، پھر بلال، اور پھر مقداد۔ یہ 7 حضرات تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ ان تمام میں سے سب سے زیادہ جو ہے شدید پریشانیاں اور آزمائش جو ہے بلال رضی اللہ عنہ نے جھیلی۔ مشرکین بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے من چلے نوجوانوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے، اور بلال رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے عہد عہد کا نعرہ بلند کرتے رہتے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ پہ جو مشقتیں اور پریشانیاں آئیں ان کی داستانیں سیرت کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں۔ ان کو تپتے ریگستان میں ڈال دیا جاتا، اور سخت جو ہے وہ چکنا پتھر ہوتا وہ ان کے پیٹھ پہ رکھ دیا جاتا، اور ان کے کبھی سینے پہ رکھ دیا جاتا، اور یعنی وہ اٹھ بھی نہیں سکیں اور پیٹھ ان کی جلتی رہے۔ یعنی ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ریگستان کا جو بالو ہوتا ہے، اس کا سوائل ہوتا ہے، وہ کتنا گرم ہوتا ہے، اسپیشلی اگر 1 2 بجے 12 بجے کی گرمی ہو دن کی، اور عرب کی گرمی ہو، اور ویسی حال میں انسان کے جو ہے شرٹ اور اوپر کے کرتے کو اتار دیا جائے، اور پھر اس کو تپتے ریگستان میں رکھ دیا جائے، اس کے اوپر پتھر رکھ دیا جائے، تو یہ پڑھنے میں بہت ایمان بڑھانے والی چیز اور بہت اچھی چیز سننے میں لگ سکتی ہے، لیکن جس انسان پہ گزر رہا ہوتا ہے اس کی مشقت کا اندازہ صرف اسی انسان کو ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ بھی بلال رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اپنی توحید کا اعلان کرتے رہے، عہد عہد، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کو شرک کرنے کے لیے ہی مجبور کیا جا رہا تھا نا، ان کو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے ہی مجبور کیا جا رہا تھا نا، تو جس بات کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اسی بات کے برخلاف اپنی توحید کا اس بات اور اس کا اعلان جو ہے وہ کر رہے تھے عہد عہد کے ذریعے، یعنی اللہ کی ذات صرف واحد ہے، اللہ کی ذات اکیلی تنہا عبادت کے لائق ہے۔
بہرحال یہ مشقت کا فیز بہت طویل چلتا رہا. امیہ بن خلف جو ہے طرح طرح کا ان کو عذاب دیتا. کبھی جو ہے وہ ان کو تپتے ریگستان میں جو ہے وہ پتھروں سے باندھ دیتا اور کوڑے سے جو ہے ان کو مسلسل مارا جاتا صبح سے لے کے شام تک. کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ تپتے ریگستان میں ان کے منہ کو اور ہاتھ کو اور پیر کو باندھ دیا جاتا اور کئی نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ. تو بالو پہ تپتے بالو پہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے. اس طریقے سے بہت سارے مختلف قسم کے جو ٹارچر ہیں ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو اس ٹارچر کا جب ایک پیریڈ مدت دراز گزر گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا. امیہ بن خلف سے کہا کہ اے امیہ تم کب تک جو ہے وہ اس کو عذاب دیتے رہو گے, کب تک بلال پہ جو ہے ٹارچر اور پریشانی کرتے رہو گے, تم جو ہو بلال کو آزاد کر دو. تو امیہ بن خلف پہلے تو تیار نہیں ہوا, کئی دن تک ابو بکر صدیق نے بارگیننگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ امیہ بن خلف تیار ہو گیا. لیکن امیہ بن خلف نے کہا کہ ابو بکر تم نے ہی ان لوگوں کو بگاڑا ہے, تم ہی لوگوں نے بگاڑا ہے. تو امیہ بن خلف کے اس اسٹیٹمنٹ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیڈنگ انسان تھے دعوت کے میدان میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ اسلام کو منسوب کرتے تھے ویسے ہی ابو بکر صدیق کی طرف بھی منسوب کرتے تھے. یعنی باقی لوگوں کو تو فالوور سمجھتے تھے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یوں سمجھو کہ ایک طرح سے کفار بھی قائم مقام سمجھتے تھے آپ کا. اسی وجہ سے جب کفار کہتے تھے, امیہ بن خلف نے بھی کہا ابو بکر کو کہ تم ہی لوگوں نے اس کو بگاڑا ہے, اور ایک روایت کے تحت آتا ہے کہ تم نے ہی اسے بگاڑا ہے. یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور ایمان کی طرف لانے میں تمہارا رول ہے. تو اس سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بزرگی والی پوزیشن ہے اور اسلام کے ابتدائی دور میں جو ان کا لیڈنگ رول ہے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کفار بھی اس بات کو, جو دشمنان اسلام تھے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اسلام کے داعیان اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے ممتاز حیثیت ابو بکر صدیق کی ہے. لہٰذا اسلام کو وہ ابو بکر کی طرف بھی منسوب کرتے تھے. ٹھیک ہے. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ اپنی زندگی میں کئی بار بلال رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے. ایک موقع کی حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ سے کہ فإنی سمعت الليلة خشف نعلیک بین یدی فی الجنت, کہ اے بلال میں نے آج رات تمہارے جوتوں کی آواز کو جنت میں خود سے آگے محسوس کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض موقع ایسے ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یا تو مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے یا اپنے گھر میں ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ پہ بعض حقائق جو ہیں جنت و جہنم کے کھول دیے جاتے تھے. تو آپ اپنے جسم و روح کے اعتبار سے یہیں موجود ہوتے تھے, لیکن آپ پہ وہ حقیقتیں جو اس پوری کائنات سے بہت ماورا ہیں وہ آپ کو اپنی یعنی آپ کو وہ حقیقتیں دکھائی جاتی تھیں. اور انبیاء علیہ السلام کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, نبی کا کیا مطلب ہوتا ہے, جو اس پار کی غیب کی خبریں جو ہے وہ اس پار لا کے بتائے. نبا کا مطلب ہی ہوتا ہے خبر دینے والا, نبا کا مطلب خبر ہوتا ہے, نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. تو نبی در حقیقت ان چیزوں کی خبر دیتا ہے جن تک عام انسان اپنے علم, اپنے عقل اور اپنے تجربات سے نہیں پہنچ سکتا ہے نا. نجات کا دار و مدار کن چیزوں پہ ہے, عالم غیب کن قوانین کے تحت کام کرتا ہے, یہی چیزیں ہیں جو نبی ہم تک خبر پہنچاتا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی آخرت کو سنبھال لیں. تو انبیاء علیہ السلام میں بعض وہ حقائق کھولے جاتے ہیں جو ہم پہ نہیں کھولے جا سکتے, کبھی بھی نہیں کھولے جا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کھولے بھی جاتے ہیں اللہ کے علم سے, اللہ کی مرضی سے. فی نفسی ہی نبی بھی خود سے اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ ان حقائق کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ جب چاہتا ہے ان حقائق کا علم جو ہے نبی کے قلوب پہ, انبیاء علیہ السلام کے قلوب پہ نازل کر دیتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا بعض علم تو ہوتا ہے لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. غیب کا بعض علم کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, جیسے اب آخرت کی خبریں ہیں, جنت و جہنم کی خبریں ہیں, اور جو قبر کا معاملہ ہے, حشر کا معاملہ, بہت سی ایسی اخبار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں. یہ امت کبھی نہیں جان سکتی تھی, انسانیت کبھی نہیں جان سکتی تھی ان خبروں کو. تو انبیاء علیہ السلام غیب کی خبریں, چند خبریں جو ہے وہ امت تک پہنچاتے ہیں, لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو فی نفسی اپنی ذات میں تمام علم رکھتی ہو, اور وہ عالم الغیب سوائے باری تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. ہاں, غیب کی بعض اخبار جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو, رسولوں کو معلوم ہوتی ہے, اللہ نے ان کو علم دیا ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں. تو یہاں پہ یعنی امت میں دو قسم کے لوگوں نے بات کو نہیں سمجھا. ایک تو وہ جنہوں نے سمجھا کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام بعض غیب کی خبریں رکھتے ہیں اور وہ امت کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں بعض, تو اس وجہ سے وہ عالم الغیب ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ چند غیب کی خبریں جو وہ جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اور وہ ان کو امتوں کو بتاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہی کام نبی کا ہوتا ہے نا. وہ پردے کے پیچھے کی چیزیں ہیں، وہ حقائق ہیں، وہ امت کو بتاتا ہے. تو یہ ہر نبی کا کام ہوتا ہے. اس بنا پہ نبی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. اور دوسرا وہ گروہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے علم کی وقعت کو نہیں سمجھتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ان کو کنوے کرنا تھا آگے، اس سے زیادہ ان کا علم نہیں ہوتا. لیکن یہ بات غلط ہے. انبیاء علیہ السلام پہ بہت سارے علم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بہت سے حقائق کھولے جاتے ہیں. ان میں سے بس وہ وہی حقائق امت کو بتاتے ہیں جو انسانوں کے اندر، امتوں کے اندر قبول کرنے کا جن کا مادہ ہوتا ہے، جن کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. غیبی حقائق بہت سے ایسے ہیں جو ہماری عقلوں سے بہت ماورا ہیں، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتانے پہ آ جاتے تو نہ صحابہ سمجھ پاتے، نہ ہم سمجھ پاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ علوم کھلے ہوئے تھے، آپ پہ وہ دروازے کھلے ہوئے تھے. لیکن آپ نے بس وہی حقیقتیں ہم کو بتائیں جن حقیقتوں کا تعلق انسان کی نجات سے ہے، یا نجات میں وہ مددگار ہیں، یا پھر امت اس کو سمجھ سکتی تھی. تو انہی میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے جوتے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے جنت کے اندر ایک رات سن لی. تو یہ بڑی یعنی بہت ہائی لیول کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے جوتے کی آواز سنی. تو بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری حدیث یہاں نقل نہیں کی ہے میں نے، لیکن میں آپ کو پوری حدیث سنا دیتا ہوں. تو بلال رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے جس کے بنا پہ میں نے تمہارا اتنا بلند درجہ جو ہے جنت کے اندر دیکھا کہ میں خود سے آگے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں محسوس کر رہا تھا. تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں تو اپنا کوئی عمل ایسا نہیں جانتا جو مجھے اس لائق بنائے. ہاں البتہ ایک عمل ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ دن اور رات میں کبھی بھی میرا وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جو میں بغیر وضو کا رہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تو اس عمل کے نتیجے میں ممکن ہے، بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا اجتہاد کیا، کہا کہ ممکن ہے کہ شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے درجے کو اتنا بلند کیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف وہ عمل نہیں ہے، یعنی انہوں نے جتنی مشقتیں اور پریشانی اسلام کے لیے جھیلی ہیں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ ایک عمل ہے جو بہت اہم ہے، جو بلال رضی اللہ عنہ نے خود اپنے اوپر شہادت کے طور پہ بیان کیا، اپنی گواہی کے طور پہ بیان کیا. تو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. بہرحال ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا، امیہ بن خلف سے خرید کی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 اوقیے اور بہت سارا سونا جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو دیا، اور اپنا ایک اور دوسرا غلام جو مشرک ہی تھا اس کو بھی بدلے کے طور پہ دیا تاکہ بلال رضی اللہ عنہ کو خرید سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر ایثار کا اور اہل ایمان کے لیے کرنے کا جذبہ جو ہے شروع سے ہی بہت زیادہ تھا، اور کوئی بھی ان کے برابر جو ہے اس معاملے میں نہیں پہنچ سکتا ہے. اور بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں. ابو بکر صدیق نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا. ٹوٹل ہجرت سے پہلے ابو بکر صدیق نے 6 غلاموں کو آزاد کیا. ان سب کا تذکرہ جو کرنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک صحابیہ کا ذکر میں کر دیتا ہوں. نحدیہ پل کی ایک عورت تھیں، اور ان کی بیٹی دونوں جو ہیں وہ بنو عبد الدار کی ایک عورت، بنو عبد الدار ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت کی غلام تھیں. اور وہ عورت قسم کھایا کرتی تھی کہ میں ان دونوں اپنی غلاموں کو کبھی آزاد نہیں کروں گی. ابو بکر صدیق ایک بار اس علاقے سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس قسم کو سن لیا تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تم اس قسم کو توڑ دو اور قیمت بتا دو، میں قیمت دے دوں گی. تو اس عورت نے بھی یہ بات کہی کہ اے ابو بکر، تم نے ہی انہیں بگاڑا ہے، لہٰذا اب تم ہی انہیں آزاد کراؤ اگر تمہیں آزاد کرانا ہے. تو ابو بکر صدیق نے قیمت پوچھی تو اس نے اپنی منمانی قیمت بتائی. تو سیدنا صدیق اکبر نے وہ قیمت ادا کر کے ان 2 عورتوں کو بھی آزاد کرایا. اس طرح ٹوٹل 6 لوگ گزرے ہیں مین، یعنی جو فیمس ہوئے ہیں، جن کو تاریخ نے نقل کیا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں جن کا ذکر ہے، جن کو ابو بکر صدیق نے آزاد کرایا. اور غلام آزاد کرانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا، بہت بڑی قیمت لگتی تھی. ایسا نہیں کہ 200 400 6000 اور 5000 اور 10,000 میں غلام آزاد ہو جاتے تھے، بہت بڑی بڑی قیمت لگتی تھی. اور اس پہ بعض دفعہ ابو بکر صدیق کے والد جو تھے وہ کہا کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، وہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، تم جو غلاموں کو آزاد کرتے رہتے ہو تو کیوں نہیں کسی مضبوط غلام کو آزاد کرو، کسی جو خوب پہلوان ٹائپ کا، خوب مضبوط ٹائپ کا غلام ہو اس کو آزاد کیا کرو. کیوں تم کمزور لوگوں کو آزاد کرتے پھرتے ہو؟ مضبوط کسی غلام کو آزاد کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری کبھی کبھی مدد کر دیا کرے تمہارے احسان کی وجہ سے.
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو یعنی معذرت کر لی کہ ابا میں اپنی مدد کے اور اپنی جو ہے وہ اپنی ذاتی غرض سے آزاد نہیں کرتا، بلکہ اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز سے راضی ہو جائے اور وہ اپنے ایمان پہ جم سکیں، وہ اپنے ایمان پہ اپنے اسلام پہ عمل کر سکیں، اس لیے میں آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ابو بکر صدیق کا لیڈنگ رول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر جو ہے ہر معاملے کی، ہر قسم کی نیکی میں اتنا لیڈنگ رول کوئی نہیں پلے کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہم کیا امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں کہ کفار جو ہیں عام طور پہ اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی طرف منسوب کرتے تھے، گویا ابو بکر کے لیڈنگ رول سے پورا مکہ واقف تھا، ہے نا؟ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجے کا اور ان کے مقام کا اظہر من الشمس ہونا واضح ہوتا ہے، یعنی بالکل واضح تھی لوگوں کے اوپر بات کہ محمد کے بعد اگر کوئی لیڈنگ شخص ہے تو وہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جو تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلی ان کو بھی ہم نے سمجھا۔ اب ہم چلتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی سٹوری پہ، اور ان کو جلدی سے ختم کر کے انشاءاللہ پھر ہم آج کا لیکچر جو ہے کلوز کریں گے۔ عمار یاسر جو ہیں یہ غلاموں میں سے نہیں تھے، ان کا کیس ذرا ڈیفرنٹ ہے ان سے، بلال رضی اللہ عنہ سے، لیکن یہ آزاد بھی نہیں تھے، یعنی یہ بیچ کا معاملہ تھا۔ ان کی فیملی میں کئی جنریشن پہلے بنو مخزوم جو تیسرا مضبوط قبیلہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 3 مضبوط قبیلے کون کون ہیں؟ بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو مخزوم، یہ 3 سب سے مضبوط قبیلے قریش کے تھے۔ تو بنو مخزوم نے ان کی فیملی کو، یہ ان کی فیملی کسی وجہ سے یہ یمن کے علاقے میں آباد تھے، یہ آئے ہوئے تھے عرب کے اندر، تو بعض لوگوں نے ان کو قید کر لیا، تو بنو مخزوم نے ان کو آزاد کرایا تھا۔ یہ غلام نسل سے نہیں تھے، لیکن بہرحال چونکہ بنو مخزوم نے ان کو آزاد کرایا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ مطلب دے یوز ٹو ہیو سم سارٹ آف ریسپیکٹ اینڈ سم سارٹ آف obligation ٹورڈز بنو مخزوم۔ تو لیکن ہم جانتے ہیں کہ بنو مخزوم جو ہے اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے جب اسلام ظاہر ہوا، اور عمار یاسر اور ان کے والد جو تھے، یعنی جن کا نام یاسر تھا، اور عمار بن یاسر کی جو ماں تھی ان کا نام سمیہ تھا، اور عمار کے بھائی کا نام عبداللہ تھا، یہ چاروں حضرات جو ہیں جیسے ہی اسلام آیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب جب اسلام قبول کر لیا تو بنو مخزوم ان سے بڑا ناراض ہو گئے اور ان کو ستانا شروع کر دیا۔ تو اچھا، بلال رضی اللہ عنہ کی طرح اس فیملی کے پاس بھی کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ ان کے ساتھ ایک خاص ٹریجڈی یہ تھی کہ بلال کو تو ابو بکر نے آزاد کرا دیا رضی اللہ عنہما، لیکن عمار یاسر اور ان کی فیملی غلام بھی نہیں تھی کہ ان کو آزاد کرایا جا سکے۔ یعنی ایک ایڈوانٹیج تو ان کو تھا کہ دے ور ناٹ لائک فیملی، مطلب دے ور ناٹ لائک سلیوز فرام جنریشنز، ہے نا؟ تو اس بنا پہ اس شدت کے ساتھ ان سے غیر انسانی سلوک نہیں ہوا، لیکن ان کے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا جو بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایڈوانٹیج تھا، وہ یہ کہ وہ غلام ہونے کی وجہ سے ان کو خریدا جا سکتا تھا، ان کو خریدا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو ان کو ان کی مصیبت سے چھٹکارا دلانے کا کوئی آپشن نہیں تھا، ہے نا؟ تو اس اعتبار سے یہ ان کا کیس ذرا زیادہ کریٹیکل ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی کا اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ ایسی کرٹیکلٹی اور ایسی مصیبت ہے، ایسی پریشانیاں ہے جس میں وہ دوسروں سے ممتاز ہے، اور کچھ ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے جس میں وہ دوسروں سے ممتاز ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان چاروں نے اسلام قبول کر لیا، کن کن نے؟ عمار نے، ان کے والد یاسر نے، ان کی ماں سمیہ نے، اور عمار کے بھائی عبداللہ نے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بنو مخزوم کا جو سردار تھا ابو جہل، وہ ان کو خوب ستانے لگا، بہت شدت کے ساتھ ان کو ستاتا، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہر قسم کا عذاب کرتا، خاص طور پر سمیہ جو ان کی یہ عمار یاسر کی ماں تھیں، عمار کی ماں تھیں، ان کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے آیا اور بڑے تحقیرانہ انداز میں سمیہ سے کہا، ان کے شوہر کے سامنے، ان کے بیٹے کے سامنے سمیہ سے کہا کہ اے سمیہ، تو محمد پہ اس لیے ایمان لائی ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو محمد کی خوبصورتی پہ جو ہے وہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تم محمد کی خوبصورتی پہ اس کو کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی سے انکلائنڈ ہو کے تم محمد پہ ایمان لے آئی ہو، یعنی محمد پہ تم ایمان اس کے عقیدے کی وجہ سے نہیں لائے ہو بلکہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لائی ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وجیح اور بہت خوبصورت تھے، آپ براڈ شولڈر، بڑے مضبوط سینے والے ہو، ایک جو یعنی ایک آئیڈیل مین کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے ویسی آپ کی تھی، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت، آپ کے بال، آپ کی پیشانی، آپ کا پورا پورا وجود جو ہے بہت خوبصورت تھا۔ پھر بنو ہاشم کے تھے، عرب تھے، کافی ہر اعتبار سے جو ہے وہ ایک چارمنگ پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس پہ تانا دیا ابو جہل نے سمیہ کو کہ تم محمد کی خوبصورتی پہ فریفتہ ہو گئی ہو، اس لیے تم اس پہ ایمان لے آئی ہو۔ تو اس ظاہر ہے کہ بہت گرا بات تھی، بہت بدتمیزی والی بات تھی،
اور بہت ہی چھچھوڑے والی بات تھی یہ، بہت ہی ذلیل حرکت تھی. تو اس کا جواب اچھا، جو جتنا شریف النفس ہوتا ہے اس پہ یہ باتیں اتنی گرا گزرتی ہیں. عام طور پہ جو لوگ بہت ہی ہلکی قسم کے، اوچھے قسم کے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک یہ سب کوئی بات ایسی سیریس بات نہیں ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ یار ان باتوں پہ اتنا سیریس ہونے والی کون سی بات ہے. لیکن جو جتنا شریف النفس ہوتا ہے اس پہ اس طرح کی باتیں اتنی گرا گزرتی ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ اس قسم کی ذلیل باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتا، جس کے نفس کے اندر واقعی پاکیزگی ہوتی ہے، اور جن کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے، جو برائیوں میں رچے بسے ہوتے ہیں، جو اسی طرح کے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا اور بولنا اور سننا اسی قسم کے مذاق کے بیچ میں ان کی صبح شام گزرتی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو نارمل بات ہے، اس پہ تو کول رہنا چاہیے، کوئی ایسی غصہ والی بات بھی نہیں تھی. لیکن سمیہ ظاہر ہے کہ پہلی ون آف دا ارلی، یعنی پہلی تو نہیں لیکن ون آف دا ارلی وومن ہیں، بہت ہی شریف النفس اور بہت ہی بلند پائے کی ایمان والی تھی. ان کو بہت گراں گزری یہ بات، انہوں نے بہت سختی سے ابو جہل کو جواب دے دیا. اب ابو جہل پہ یہ بات گراں گزر گئی کہ یہ سمیہ جس کو میں نے آزاد کرایا اور یہ چھوٹے لوگ یہ مجھ پہ جو ہے وہ اتنی زوردار باتیں کر رہے ہیں. تو اس نے اپنی تلوار نکال کے جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہ پہ وار کر دیا، اور جس کے نتیجے میں سمیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہیں پہ شہید ہو گئیں، ان کا قتل ہو گیا، وہیں پہ شہید ہو گئیں. تو پہلی خاتون جو اسلام کے خاطر جن کا خون بہا اور جو اسلام کے معاملے میں شہید ہوئی ہیں، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے. یعنی پہلی خاتون ایمان لانے والی جہاں سیدہ خدیجہ ہیں، وہیں پہلی جو شہید ہونے والی خاتون ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جو یاسر کی بیوی تھیں اور عمار رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں. تو یہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ جس کو روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک موقع پہ میرا ہاتھ پکڑا اور آل یاسر یعنی حضرت یاسر کی فیملی کا جو ایریا تھا اس علاقے میں مجھے لے گئے، جہاں پہ ابو جہل اور دیگر کفار قریش جو ہے وہ ان کو ستایا کرتے تھے اور ان پہ طرح طرح کا عذاب ڈالا کرتے تھے. تو حضرت عثمان نیریٹ کرتے ہیں کہ مجھے لے گئے اس علاقے میں اور دیکھا تو حضرت یاسر پہ کی بڑی زوردار پٹائی ہو رہی ہے. تو حضرت یاسر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارا یہی حال رہے گا، یعنی ہم پہ ایسی ہی مصیبت کا عالم ہمیشہ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا آپ کیفیت تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اس موقع پہ، اور آپ بہت حساس آدمی تھے. آپ نبوت سے پہلے بھی کسی کو بھوکا دیکھتے تھے نا تو بے چین اور پریشان ہو جاتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا، نبوت کے بعد تو آپ پہ جو علم و عرفان کے دروازے کھول دیے گئے، تو آپ کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہو گیا، آپ کی حساسیت بہت اوپر پہنچ گئی، اور آپ کا نیکی، آپ کا تقوی، آپ کی انسانی ہمدردی بہت بلند ہو گئی. لیکن نبوت سے پہلے کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بے چین ہو جاتے تھے کسی کو پریشانی میں دیکھ کے. تو ایک موقع ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بڑے غمگین ہیں. تو سیدہ خدیجہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خدیجہ، میں ابھی باہر سے آ رہا تھا، تو مکے کی وادی کے باہر ایک علاقہ ہے جہاں چند ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جن کے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں، اور میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کی کچھ مدد کر سکوں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا شدت غم کی وجہ سے آپ اس طرح سے، یعنی آپ کی کیفیت ہو گئی کہ آپ انتہائی پریشان ہو گئے اور آپ اپنے آپ کو بہت لاچار محسوس کرنے لگے. یہ معاملہ نبوت سے پہلے کا ہے. تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ انہا نے اس موقع پہ جو ہے اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور کہا کہ آپ اس سے جس کے اوپر جو خرچ کرنا چاہیں کر لیں. وہ تفصیلی واقعہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اتنے حساس تھے، نبوت کے بعد، اسلامی اخوت کے بعد کسی کو اسلام کی وجہ سے، اگر ایمان کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی وجہ سے اگر ستایا جا رہا ہے، تو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی گرا گزرتی، کتنی پریشان کن تھی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے اور کہتے یا آل یاسر اصبرو، کہ اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو کہ بے شک تمہارے ٹھکانے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی کو جنت کی بشارت دی. فَإِنَّ مُوعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، کہ تمہارے جو وعدے کی جگہ ہے، تمہارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کسی کو جنت کی بشارت مل جائے،
دنیا کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اور آپ جو ہیں چونکہ نہ وہ کیفیت ہماری ہے، نہ ویسا ایمان ہے، نہ جنت کی حقیقت اس طرح ہمارے اوپر کھلی ہوئی ہے، نہ جہنم کا خوف ہمارے اوپر ہے، نہ ہم ان حقیقتوں پر اس طرح غور کرتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ ساری کیفیات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم واقعی اس بات کی، اس وعدے کی اور اس بشارت کی اہمیت اور اس کی وقعت کو سمجھ سکیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے آپ کو یعنی مجبور پاتے تھے، کیونکہ یہ غلام بھی نہیں تھے کہ ان کو خرید کے بیچا جا سکے اور خرید کے آزاد کیا جا سکے، اور ایک یعنی مضبوط قبیلہ بھی نہیں تھا کہ ان کو کوئی سپورٹ کرنے کے لیے بنو مخزوم کے خلاف کھڑا ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بیچارگی کے عالم میں جو ہے ان کو صبر کی تلقین کرتے رہتے. اسی بیچ معاملہ یہ ہوتا کہ عمار کی عمر جو ہے اس وقت 15 سال تھی. 14-15 سال کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بالغ نہیں، یعنی بہت زیادہ سمجھدار اور بہت زیادہ مستحکم نہیں ہوتے اپنی باتوں میں. تو یعنی اتنی ان کی شدید پٹائی ہوتی ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی کہ وہ بعض دفعہ بے ہوشی کے عالم میں ان کو کچھ نہیں ہوش رہتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہوتی ہے نا انسان کے اوپر غشی جب طاری ہوتی ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ ویسی شدید پین کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ویسے موقع پہ، ایک موقع پہ اتنی شدید آپ کے اوپر پریشانیاں اور آپ کے اوپر مصیبت ڈالی گئی اور ابو جہل نے مجبور کیا، تو عمار رضی اللہ عنہ نے شدت تکلیف اور پریشانی میں اور اپنی جان کو بچانے میں اور عالم غشی میں جو ہے کلمہ کفر کہہ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جو دوسرے معبودان کو پکارا کرتے تھے قریش، ان کی بھی تعریف کر دی، کیونکہ یہی وہ کنڈیشن رکھ رہا تھا ابو جہل کہ جب تک تم ان کی تعریف نہ کرو گے اور یہ نہ کہو گے محمد نے جھوٹ بولا، تب تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو یہ معاملہ ہوا تو عمار یاسر نے شدت پریشانی میں اور شدت تکلیف میں چند الفاظ ایسے کہہ دیے. اب جب تکلیف دور ہوئی اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا گیا تو ان کو اپنی خطا کا احساس ہوا. روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، روتے پیٹتے، اور کہا کہ اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا. تو انہوں نے پوری واقعے کو نیریٹ کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی، کیا دل کے اندر بھی جو ہے ان معبود کی تعظیم تھی، یا ان کو حقیقت میں تم تسلیم کرتے تھے یا مجھے جھوٹا جانتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میرا دل تو ایمان پہ بالکل ویسے ہی مطمئن تھا جو جیسا ہر وقت ہوتا ہے، بس زبان سے میں نے وہ باتیں کہہ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ پھر تمہیں ایسا کریں، یعنی پھر موت کے لیے مجبور کر دیں، تو پھر دوبارہ تمہیں رخصت ہے کہ تم یہ بات کہہ دو. تو اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کی آیت نازل کی عمار رضی اللہ عنہ کی اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے اور اس کیس کو ایڈریس کرنے کے لیے. تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ایک اصول جو ہے وہ نازل کیا قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اس کے بعد کہ وہ ایمان لے آیا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سے کفر کرے یعنی مرتد ہو جائے، الا من اکرہا، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، جسے جان لی جا رہی ہو، جس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہو، اس موقع پہ موت سے بچنے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ، حالانکہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو. یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ الا من اکرہا، یعنی ایک تو یہ کہ اسے مجبور کیا جائے اور مجبوری ایسی کہ موت سے بچنے کے لیے انسان جو ہے کلمہ کفر کہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل لیکن ایمان پہ مطمئن ہو، تو ویسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعید سے مستثنا ہے، اس وعید سے بچا ہوا ہے. باقی لوگوں کے بارے میں، باقی مرتدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ولیکن من شرح بالکفر، لیکن جس نے دل سے کفر کیا، جس نے حقیقتاً اللہ کے ساتھ کفر کیا، صدرن فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے یا ایسے ہی مطلقاً کفر کرے یا ایمان لانے کے بعد خصوصاً کفر کرے، تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ فعلیہم غضب من اللہ، کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایکسیپشن کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ الا من اکرہا، کہ سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو. تو ایسی کیس میں جو ہے وہ کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جو اتنے سگنیفیکنٹ پوزیشن پہ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کی حالت میں بھی کلمہ کفر نہیں کہہ سکتے تھے، اسی طرح ابو بکر اور عمر اور اس طرح کے لوگ جن کو لوگ ایز اے لیڈر، اسلامی لیڈر تصور کرتے ہیں، جن کو اسلام، جن عامت المسلمین کی، عامت الناس کا ایمان ان کو دیکھ کے بڑھتا اور گھٹتا ہے،
ایسے لوگ جو اس مقام پہ ہوں جن کو دیکھ کے ہزاروں لاکھوں لوگ انسپائر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مجبوری میں بھی کلمہ کفر کہنا جائز نہیں۔ ہاں، ایک عام سا انسان ہے، چونکہ عمار یاسر اس وقت تو ایک ہمارے لیے بہت معزز ہیں، بہت بلند ہیں، بہت اعلیٰ مقام کے صحابی ہیں، اور واقعی بہت اعلیٰ مقام کے صحابی ہیں اور جنتی ہیں، لیکن اس وقت اسلام کے اس فیز میں وہ کوئی سگنیفیکنٹ پرسنالٹی نہیں تھے، وہ 15 سال کے لڑکے تھے، بچے تھے۔ تو ایسے لوگ جو عام ہوں، عامی شخص ہو، عام انسان ہو، جو بہت انسپائرنگ پرسنالٹی نہ ہو، عام مسلم ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ موت کے خوف سے یا مجبور کیا جا رہا ہو، کسی کی جان لی جانے کی اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پہ جو ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یعنی اعلیٰ ترین مرتبہ اسی میں ہے کہ انسان جو ہے ایسے موقع پہ بھی جام شہادت نوش فرمائے اور جو ہے کلمہ توحید پہ ہی جو ہے موت کو قبول کر لے، یہ افضل ترین معاملہ ہے۔ لیکن ایک رخصت یہ ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے، اگر 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 دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہے۔ اور ہم یہ دو ایگزامپل دیکھتے ہیں نا بلال رضی اللہ عنہ کے کیس میں، کہ انہوں نے کسی موقع پہ بھی جو ہے کلمہ کفر نہیں کہا، کسی موقع پہ بھی کلمہ کفر نہیں کہا، حالانکہ ان کے لیے بھی اجازت تھی اس بات کی۔ تو ایک طرف ہم بلال رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہو سکتا تھا، اس مرتبے کے مطابق انہوں نے ایسے موقع پہ بھی کلمہ کفر نہیں کہا۔ اور ایک طرف عمار یاسر جو بچے تھے، کم عمر تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رخصت بھی ہم دیکھتے ہیں، اور عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس رخصت کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو کفر پہ مجبور کیا جائے اور ان کو جان کا خدشہ ہو، صرف دھمکی نہیں ہے نا، یا کوئی پروموشن نہیں رک رہا آپ کا، یا کوئی چھوٹا موٹا پیسے کا نقصان نہیں ہو رہا ہو، یا کوئی عام جسمانی نقصان نہیں ہو رہا ہو، بلکہ دین یعنی ایکچوئل میں جان جانے کا خدشہ ہو، تو ویسے موقع پہ دل اگر ایمان میں مطمئن ہے تو زبانی طور پہ کفر کیا جا سکتا ہے عام انسان کے لیے، اس کا جواز ہے۔ لیکن صحابہ میں بھی ہم دو طرح کا اگزامپل دیکھتے ہیں، ایک طرف عمار یاسر کا جن کے لیے یہ جواز ہے اور جن کو اجازت ملی اور جنہوں نے اجازت کو استعمال کیا اپنی کم عمری میں، اور دوسری طرف بلال رضی اللہ عنہ جنہوں نے تمام قسم کے ظلم کی انتہا جھیل لی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ تو دونوں قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک رخصت ہے اور ایک عظیم مرتبے کی چیز ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ عمار کسی بھی اعتبار سے درجے میں کمتر تھے یا کمزور صحابی تھے، کیونکہ یہ تو ان کے بہت کم عمری کا معاملہ تھا نا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، سب میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شامل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ان کو جنت کی بشارت دی ہے، 2 موقع پہ ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بہت بلند پائے کے صحابی ہیں، بہت ان کا اونچا مقام ہے، اور بہت زاہد تھے، دنیا کو چھوڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت لو لگانے والے تھے، بہت بلند ان کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور خلافت راشدہ میں بھی کئی جنگوں میں شامل رہے۔ تو ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے ایک موقع پہ جواز پہ عمل کر لیا تو ان کا جو مقام ہے وہ چھوٹا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہیں پہ میں عمار یاسر کی سٹوری کو کلوز کرتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ جو پوائنٹس تھے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنے صلاحیت کی حد تک میں نے آپ کے اوپر واضح کر دیے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم جو 2 اسٹوری پڑھیں گے وہ سعد بن ابی وقاص کی اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی سٹوری انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ پڑھیں گے۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوال جو ہے 2-3 منٹ کے لیے لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے، اور جو بھی باتیں ہم نے پڑھی سمجھی ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔